گاؤں کے باہر پیپل کے پرانے درخت کے نیچے ایک پتھر دبا ہوا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ پتھر نہیں بند دروازہ ہے، اس لیے گاؤں کے بزرگ بچوں کو شام سے پہلے گھر بلا لیتے تھے اور کوئی بھی اس درخت کے قریب مغرب کے بعد نہیں جاتا تھا۔ اس کہانی کا آغاز اس رات سے ہوتا ہے جب گاؤں کا سب سے پرانا آدمی مر گیا۔ اس کا نام حکیم دانش تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف جڑی بوٹیاں نہیں، وقت کا بھی علاج کرتا ہے۔ اس کی لاش غسل کے لیے رکھی گئی تو سب نے ایک بات محسوس کی، اس کے جسم پر ٹھنڈک نہیں تھی اور اس کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی تھی۔ رات کو جب گاؤں خاموش ہوا، پیپل کے درخت کے نیچے سے زمین کی سانس لینے کی آواز آئی۔ 3 جوان سعید، ہارون اور یعقوب اس بات کو جھوٹ سمجھ کر دیکھنے نکل گئے۔ جب وہ درخت کے پاس پہنچے، ہوا رک چکی تھی، نہ پتا ہلا نہ پرندہ بولا۔ زمین پر بنی ہوئی لکیریں جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں سے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ اسی وقت پیپل کے ٹہنے سے آواز آئی، اب دانش نہیں رہا۔ ہارون نے پوچھا، کون؟ جواب آیا، جو تم سب کو بند کر کے گیا تھا۔ اور پھر ایک ہاتھ نکلا۔ وہ ہاتھ بہت پرانا تھا، چمڑی جلی ہوئی لکڑی جیسی۔ سعید پیچھے بھاگا، لیکن اس کے قدم زمین میں دھس گئے۔ اس نے چیخ مارنی چاہی، لیکن آواز زمین نے پی لی۔ صبح گاؤں والوں نے تینوں کو ڈھونڈا۔ ہارون اور یعقوب مل گئے، زندہ لیکن بولنے سے محروم۔ سعید کبھی نہیں ملا۔ صرف پیپل کے درخت کے پاس ایک نیا پتھر نظر آیا۔ اس پر کچھ لکھا تھا، بند رہنا ضروری تھا۔ سالوں بعد جب ایک نیا راستہ بنایا گیا، اس پتھر کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا۔ جیسے ہی پہلی گڈل لگی، گاؤں کے تمام قبرستان سے ایک ساتھ عذاب بھری آواز اٹھی اور پیپل کے درخت کے نیچے 3 نہیں 4 ہاتھ باہر آئے۔ اس لیے آج بھی جب کوئی مسافر اس گاؤں سے گزرتا ہے اور زمین ہلکی سی ہلتے محسوس کرتا ہے تو بزرگ صرف اتنا کہتے ہیں، خاموشی سے گزرو، یہ جگہ گنتی کرتی ہے۔